اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں غزالہ پروین آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں میرے یوٹیوب چینل تقویٰ اور ہدایت پر۔ آج کا میرا عنوان ہے قرض اور قرض سے نجات۔ دیکھیے، آج یہ میرا عنوان میں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض لے تو لیتے ہیں لیکن ان کو دینے میں بہت دشواری ہوتی ہے، یعنی لینے کے بعد ان کا یہ جی نہیں چاہتا کہ ہم ان کا قرض لوٹا دیں۔ تو آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، کیا حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ کس پر ظلم ہے؟ جس سے اس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظلم کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے، اسی لیے قرض لینے کے بعد آپ اس انسان کو ٹال مٹول نہ کریں، آپ اس کے قرض کو کوشش کریں جلد سے جلد ادا کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ دیکھیے، جب آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں اور قرض لیتے ہیں تو آپ کو رات میں چین سکون نہیں ملتا ہے، آپ غم رنج میں ایک دم پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سامنے اگر وہ انسان ملاقات ہو جائے تو پھر آپ یا بات ہو جائے، اور اگر اس نے پوچھ لیا تو بتائیے کتنی بڑی رسوائی ہے اس میں، ہے نا۔ اور اگر آپ نے نہیں دیا، آپ اس کو بہلا رہے ٹہلا رہے، تو پھر اگر اس نے کسی سے یہ بات کہی، 4 لوگوں سے، تو بتائیے کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرہیز کرو قرض لینے سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اس میں 3 چیزیں یعنی تکبر، خیانت اور قرض نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے برعکس آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جس نے تکبر رکھا اور خیانت کیا اور قرض رکھا کسی کا، تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے جس کے اوپر قرض ہوتا ہے اس کی نماز، جنازہ کی نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری حدیث سے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ اور دیکھیے، ایک اور ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی حال میں قرض لیا ہے کہ قرض لینے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت غریب ہے، مظلوم ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے، اپنے آدمیوں سے کہتا تھا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ طاقتور ہیں، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر آپ نے کسی غریب مظلوم کو دیا ہے اور اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے اس پہ رحم کیا تو اللہ قیامت کے دن آپ پہ رحم کرے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ کتنا سستا سودا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر آپ کو جنت مل جائے اتنی چھوٹی سی بات پر۔ صحابہ کرام کتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محنت کرتے تھے اور کتنا صدقہ کرتے تھے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم ان کی جیسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا، اگر ہم اس لائق ہوئے تو کوشش کیجئے کہ جتنا آپ سے ہو سکے غریب کی مدد کیجئے۔ غریب اگر آپ سے قرض لیتا ہے اور نہیں دینے کے لائق ہے تو آپ اس کو معاف کریں، اور جو قرض لینے کے بعد دینے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی کرے، کیونکہ قرض لینے کے بعد نہ دینا، اس انسان کو ٹال مٹول کرنا، وہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم کرنے سے ہم سب بچیں، اور اللہ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرض سے نجات دے۔ دیکھیے، قرض اور اس کے نجات کے حوالے سے ایک حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو نبی کے ایک صحابہ جن کا نام امامہ ہے ان کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امامہ کیا بات ہے، جبکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تو مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی دعا یا کلمات نہ بتا دوں جو تمہیں قرضوں سے نجات بھی دے دے اور تمہیں غموں اور فکروں سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امامہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی جو اس طرح سے ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کا قرض دار نہ بنانا، اے اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم پر کبھی کسی کا قرض نہ ہو، اے اللہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے لوگوں تک دین پہنچانے کی، اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ کر دینا، اے اللہ مجھے علم کی روشنی سے نواز، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کرنا، یا رب العالمین تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہمارے گناہ کو معاف کر دے مولا۔